فلسطین اور اسرائیل کی جنگ اب تک تھمی نہیں ہے۔ آج سوشل میڈیا پر ایک پوسٹ سامنے آیا جس میں یہ کہا جا رہا تھا کہ عربوں کو یہ ضرورت نہیں ہے کہ وہ ہماری غائبانہ نماز جنازہ پڑھائیں، اس کے لیے ابھی ہم زندہ ہیں۔ جدید فلسطین کے مسئلے کی بنیاد کہاں ہے اور اس کا حل کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی نبی الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ دیکھیے یہ سوال آپ کا بہت زیادہ اہم ہے، لیکن میں یہ عرض کروں گا کہ اس سے پہلے ہمارے آرگنائزیشن سے ایک اور ویڈیو ہمارے آفیشیل یوٹیوب چینل پر اپلوڈ ہوا ہے، وہ غالباً 45 منٹس کا ویڈیو ہے، تو آپ تمام لوگ اس کو ایک بار ضرور غور سے دیکھیں اور پھر اس کے بعد جو آج گفتگو ہو رہی ہے وہ اس کو سنیں۔ یہ دیکھیے بڑے افسوس کی بات ہے اور بہت صدمے کی بات ہے کہ اب تک جنگ جاری ہے اور کاؤنٹلیس انوسنٹ پیپل آر بینگ کلڈ، لگاتار عورتیں اور بچے مارے جا رہے ہیں اور وہ غیر انسانی سطح پر پہنچائے جا رہے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ اس کا آغاز 7 اکتوبر کو ہوا تھا، جبکہ حماس نے اسرائیل کی سویلین پارٹی پر اٹیک کیا تھا۔ تو بلا شبہ حماس کا یہ اٹیک نہ صرف یہ کہ غیر انسانی تھا بلکہ ایک غیر اسلامی اٹیک تھا۔ اس طرح کے حملے اور اٹیک سے اسلامی تعلیمات کو کوئی سروکار نہیں ہے، کیونکہ اسلام اگر جنگ کی اجازت دیتا ہے تو اس جنگ کی بھی کچھ شرائط ہیں۔ بالفرض اگر آپ یہ مان لیں کہ حماس یہ مانتا ہے کہ ہم اسلامی شریعت کے مطابق جنگ کرنے کی پوزیشن میں ہیں، تب بھی اسلام ان کے اوپر کئی شرائط عائد کرتا ہے، کئی کنڈیشنز عائد کرتا ہے۔ ان میں سے اہم ترین کنڈیشن یہ ہے کہ نان کمبیٹنٹ پر اٹیک نہیں ہوگا، یعنی جو لوگ جنگ میں شریک نہیں ہیں ان پر اٹیک نہیں ہوگا، عورتوں اور بچوں پر اٹیک نہیں ہوگا، درختوں کو نقصان نہیں پہنچایا جائے گا۔ آپ اسلام کے ان جنگی اصول اور پرنسپلز پر غور کیجئے۔ ان پرنسپلز پر غور کرنے کے بعد آپ کو اندازہ ہوگا کہ اسلام جنگ اور جنگی صورتحال کو کریٹ کرنے کے سراسر خلاف ہے۔ تو بلا شبہ حماس نے ایک غیر اسلامی کام کیا اور غیر انسانی کام کیا۔ 250 لوگ ایک ہی پارٹی میں اس اٹیک کے ذریعہ قتل ہو گئے۔ لیکن اس کے بعد اسرائیل بھی جو کچھ کر رہا ہے وہ ایک غیر انسانی فعل ہے، وہ مظالم ڈھا رہا ہے اور خود UN کے مطابق وہ وار کے تمام اصول کو توڑ رہا ہے۔ اس طرح سے وہ وار کریمنلز کے زون میں پہنچ رہا ہے، یعنی وار کریمنلز کے اسٹیٹس میں وہ پہنچ رہا ہے۔ مجھے حیرت ہوتی ہے کہ ہم 21ویں صدی میں جی رہے ہیں اور اس 21ویں صدی میں پہنچنے کے بعد بھی انسان اب بھی اپنے ٹرائبل تھاٹ پروسیس سے باہر نہیں آیا ہے۔ یہ ٹرائبل کلچر میں ہوتا تھا کہ جبکہ اگر ایک ٹرائب کو دوسرے ٹرائب سے زخم پہنچا ہے، انجوری پہنچی ہے، تو پھر دوسرا ٹرائب پہلے والے ٹرائب سے جب تک انتقام اور ریونج نہ لے لیتا تب تک وہ چپ نہیں بیٹھتا تھا۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم ایک سویلائزڈ دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں، ہم لوگ ماڈرن لوگ ہیں، تو مجھے نہیں معلوم ہے کہ ماڈرنیٹی کا ڈیفینیشن کیا ہے۔ اس طرح کے جنگ میں پوری انسانیت انفیکٹ ایکسپوز ہو رہی ہے۔ جنگ کے موقع پر سب سے پہلا کام یہ ہونا چاہیے کہ جنگی صورتحال کو فوراً روک دیا جائے، اس کے بعد پھر دوسری تیسری باتیں ہوں گی۔ اگر آپ ایک کو انتقام لینے کی اجازت دیں یا ڈیفنس کے نام پر اس کو اٹیک کرنے کی اجازت دیں تو پھر یہی اجازت اس پہلے اجازت کے بعد دوسروں کو مل جائے گی، کیونکہ جدید دور میں یہ تمام کام ویپنس آف ماس ڈسٹرکشن کے ذریعے ہوتا ہے اور یہ امپاسبل ہے کہ وار امنگ کمبیٹنٹس ہو، یہ امپاسبل بن چکا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ اٹیک کریں گے تو سویلینز، عورتیں، بچے، معصوم یہ سب زد میں آئیں گے، اور جیسے ہی یہ ہوگا تو پھر دوسرے لوگوں کے اندر بھی انتقام کی روش پیدا ہوگی۔ تو بلا شبہ اسرائیل بھی جو کچھ کر رہا ہے وہ ظلم ہے اور ظلم عظیم ہے۔
اس طرح کے عمل پر تمام انسانیت کو سوچنا چاہیے کہ ہم کس طرح کی ایج میں زندگی گزار رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی ہم سویلائزڈ نہیں ہوئے ہیں، اب تک ہم نے اپنے اینیمل انسٹنکٹ کو نہیں دبایا ہے، آج بھی ہم اسی اینیمل سوچ میں زندگی گزار رہے ہیں جو پچھلے زمانے میں ٹرائبز کی سوچ ہوا کرتی تھی۔ دیکھیے، جس پوسٹ کا آپ نے حوالہ دیا، آج ہی فجر کی نماز کے بعد ایک صاحب نے مجھ سے ٹھیک اسی پوسٹ کا ذکر کیا جو آپ بتا رہے تھے۔ انہوں نے بتایا کہ سوشل میڈیا پہ ایک پوسٹ نظر سے گزرا ہے جس میں لوگ پیلسٹائن ہی کے ریفرنس سے یہ کہہ رہے ہیں کہ ان لوگوں نے کہا کہ عربوں کو ہماری نماز جنازہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، ابھی ہم زندہ ہیں، نماز جنازہ تو مردوں کی پڑھی جاتی ہے۔ دیکھیے، اس طرح کا جو پوسٹ ہے یہ ان اوتھینٹک پوسٹ ہوتا ہے۔ یہ سب انڈیا، پاکستان اور یہاں بسنے والے جو ریڈیکل تھاٹ کے لوگ ہیں وہ اس طرح کی پوسٹ کو وائرل کرتے ہیں اور سنسنی پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دیکھیے، سب سے پہلے یہ سمجھیے، آپ کا یہ سوال کہ جدید دور میں فلسطین کا مسئلہ کہاں سے پیدا ہوا، میں نے اپنے پچھلے ویڈیو میں بھی یہ عرض کیا تھا کہ ماڈرن ایج میں فلسطین کا جو مسئلہ پیدا ہوا وہ فرسٹ ورلڈ وار کے زمانے میں، یہ فرسٹ ورلڈ وار کے آخری زمانے میں پیدا ہوا، جبکہ نومبر 1917 میں سر آرتھر بالفور نے ایک ڈکلیریشن پیش کیا۔ اس ڈکلیریشن میں اس نے کہا کہ پیلسٹائن میں جیوش کمیونٹی کے لیے ایک نیشنل ہوم بنایا جائے گا۔ اس ڈکلیریشن کے بعد ہی سے پھر وہاں جوئش کمیونٹی کا ایمیگریشن شروع ہو گیا، آمد شروع ہو گئی، اور یہیں سے فلسطین کا جدید مسئلہ بھی شروع ہو گیا۔ یہودیوں کا امیگریشن فطری طور سے جو فلسطینی تھے ان کے لیے ٹربل کا سبب بن گیا، وہ اس کو ایکسیپٹ بھی کرنے کو تیار نہیں تھے۔ تو اس سے پہلے کہ اس سلسلے میں کچھ ہو پاتا یا کچھ بات ہو پاتی، سیکنڈ ورلڈ وار شروع ہو گیا، اور سیکنڈ ورلڈ وار کے اینڈ پہ دوبارہ برٹین نے ایک اسٹیپ لیا۔ وہ یہ کہ سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد برٹین کافی کمزور ہو گیا تھا، اس کے پاس اب یہ طاقت نہیں بچی تھی کہ وہ اپنے کالونیز پر کنٹرول رکھ سکے، چونکہ بیلفور ڈکلیریشن کے بعد دوسرے کئی ممالک کی طرح پیلسٹائن کے اوپر بھی برٹین نے لیگ آف مینڈیٹ کے تحت پولیٹیکل کنٹرول حاصل کر لیا تھا، لیکن سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد اس کو اپنا یہ پولیٹیکل کنٹرول چھوڑنا پڑا اور فلسطین کے تمام پرابلمز کو یو این او کے حوالے کر دیا۔ 29 نومبر 1947 کو یو این او کے جنرل اسمبلی نے 2/3 میجورٹی کے ساتھ فلسطین کے پارٹیشن کو پروپوز کر دیا اور فائنلی اس کو امپوز کرنے کی تیاری شروع ہو گئی۔ اب یہ اسٹیپ، یو این او کا یہ اسٹیپ عربوں کے لیے ان ایکسیپٹیبل بن گیا تھا۔ عربوں نے اس کا ریجیکشن کر دیا، اور یہاں ریجیکشن ہوا، پھر اگلے ہی دن سے یعنی 30 نومبر 1947 میں فلسطین اور اسرائیل کے درمیان جنگ شروع ہو گئی۔ ظاہر اس کا انجام عربوں کے خلاف ہی نکلا، اور اسرائیل کو یہ موقع ملا کہ اس نے مئی 1948 میں ایک آزاد اسرائیل کا اعلان کر دیا۔ اب یہاں سے لگاتار فلسطین اور اسرائیل کے درمیان کشمکش جاری رہا، یہ کبھی بھی رکا نہیں، کبھی فل فلیجڈ وار کی صورت میں اور کبھی بھی یوں ہی ٹکراؤ کی صورت میں۔ اب جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ عربوں نے اس سلسلے میں کوئی کوشش نہیں کی، یا تو وہ تاریخ سے بے خبر ہیں یا پھر یہ نادان لوگ ہیں۔ لگاتار سنس نومبر 1947 عرب اس پروپوزل کو ریجیکٹ کر رہے ہیں، اس کے خلاف اسٹرگل جاری کیے ہوئے ہیں، لگاتار بغیر رکے ہوئے۔ تو یہ بالکل بے بنیاد بات ہے کہ عربوں نے اس سلسلے میں کوئی کوشش اور اسٹرگل نہیں کیا ہے، کوئی ایفرٹ نہیں لگائی ہے، یہ بالکل بیس لیس بات ہے۔ اصل بات تو یہ تھا کہ تمام دنیا کے مسلمان سر جوڑ کر بیٹھتے اور یہ سوچتے کہ اب اس کا حل کیا ہے۔ 1947 سے لے کے 2023 تک یہ تقریباً 75-76 سال بلکہ 78 سال کا وقت گزر چکا ہے، اور آپ کو اس لائن میں فائدہ تو دور ہے، صرف اور صرف نقصان ہی ہاتھ میں آیا ہے۔ تو ایسی صورت میں تو آپ کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہماری جو پچھلی پلاننگ تھی اس کا ری اسیسمنٹ کریں اور پھر نئی منصوبہ بندی کریں۔
لیکن ایسا نہیں ہو پایا ہے۔ دیکھیے 48 کے بعد سے لگاتار وہاں کشمکش اور کریوٹک سچویشن اور کنفرنٹیشنل سچویشن جاری رہی ہے۔ 1956 میں مصر کے پریزیڈنٹ جمال عبد الناصر نے ایک اور احمقانہ اسٹیپ لیا، اور وہ یہ کہ انہوں نے سوئس کنال کے لیز کو بطور خود ٹرمینیٹ کر دیا۔ آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ سوئس کنال کا لیز خود بخود 1968 میں ایکسپائر کر رہا تھا۔ اگر عرب ویٹ کر لیتے، جمال عبد الناصر ویٹ کر لیتے، تو یہ خود بخود ان کے ہی ذمے میں جانے والا تھا، لیکن نادانی کر انہوں نے پہلے اسٹیپ لیا، اور پھر اس ٹرمینیشن یعنی سوئس کنال کے ٹرمینیشن کے بعد جمال عبد الناصر نے اس کو نیشنلائز کر دیا اور اس کو اسرائیل کے لیے بلاک کر دیا۔ اس کے بعد اب ایک اور بڑا مسئلہ پیدا ہو گیا، دونوں کے درمیان جو تلخی تھی وہ ایک نیا ہی روپ لینے لگی، اور یہ تلخی باقی رہی، یہ سلسلہ چلتا رہا، پولیٹیکل انریسٹ قائم ہو گیا۔ پھر اسرائیل اور فلسطین کے درمیان جون 1967 میں 6 ڈیز وار ہوا، جس کا آخری انجام جیسا کہ آپ کو معلوم ہے وہی ہوا کہ فلسطین کو اس کا سارا نقصان بھرنا پڑا، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ 1947 میں جو فلسطین 2 حصوں میں بٹا تھا، اب وہی فلسطین پورا کا پورا اسرائیل کے قبضے میں چلا گیا۔ اس کے بعد اکتوبر 1973 میں ایک اور وار ہوئی، یہ عربوں کا جوائنٹ ایفرٹ تھا۔ مصر اور سیریا نے سرپرائز اٹیک اسرائیل کے اوپر یا فلسطین کے علاقے میں کیا۔ 1973 کا وار یہ اسرائیل اور فلسطین کے درمیان 4تھ وار کہا جاتا ہے۔ اسے یوم کپور وار بھی کہا جاتا ہے۔ اس وار کو رمضان وار بھی کہا جاتا ہے کیونکہ وہ رمضان کا مہینہ تھا۔ اس جنگ کا بھی آخری نتیجہ یہ ہوا کہ مصر کے علاقے پر امریکن فوج کا قبضہ ہوا۔ مصر اور سیریا کی اس اٹیک کے جواب میں امریکہ، اسرائیل اور فرانس نے مل کر مصر کے اوپر اٹیک کر دیا، کافی نقصان ہوا۔ 1973 کے بعد عربوں کے اندر ایک نئی سوچ پیدا ہونا شروع ہوتی ہے، ایسا معلوم ہوتا ہے۔ 1978 تک عربوں اور اسرائیل کے درمیان ریلیشن میں کافی نارملائزیشن پیدا ہوا۔ یہی وہ زمانہ ہے 1978 کا جبکہ مصر کے صدر انور سادات نے ایک ٹریٹی کیا، کیمپ ڈیوڈ ٹریٹی۔ یہ فلسطین اور اسرائیل کے درمیان ایک ٹریٹی تھی۔ اس ٹریٹی کی سرپرستی اور گارڈین شپ امریکہ کے پریزیڈنٹ جمی کارٹر کر رہے تھے، اور اس ٹریٹی میں فلسطین کے کچھ علاقے میں جیسے غازہ پٹی، ویسٹ بینک، فلسطین کی سیلف گورنمنٹ کو ایکسپٹ کرنے کی بات کہی گئی تھی۔ یہاں ایک بات اور میں عرض کرتا چلوں کہ یہ ٹریٹی بھی بہت سبق آموز ٹریٹی تھی جو عربوں اور اسرائیل کے درمیان ہوئی۔ اس ٹریٹی کے حوالے سے استاذ مولانا وحید الدین خان نے ایک عرب میگزین کے حوالے سے ایک بات یہ لکھی ہے کہ فلسطین کے سیلف گورنمنٹ کی جو بات کہی گئی تھی اس ٹریٹی میں، تو وہ تھوڑا ایمبیگیوس تھا، مبہم تھا، یعنی بہت کلیئر نہیں تھا۔ وہ اس ٹریٹی کے دفعہ نمبر 2 میں موجود تھا۔ اس ٹریٹی میں انور سادات کے ساتھ ان کے فورن افیئر منسٹر ابراہیم کامل بھی موجود تھے۔ ابراہیم کامل نے انور سادات کو اس معاملے میں توجہ دلائی۔ انور سادات نے کہا کہ ہاں مجھے احساس ہے کہ وہ جو دفعات اور کلاؤزز لکھے گئے ہیں وہ ڈاؤٹ فل ہے اور ایمبیگیوس ہے، بہت کلیئر نہیں ہے، اور میں نے اس کا ذکر جمی کارٹر سے بھی کیا تھا۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ اس کو یوں ہی رہنے دو، اگر میں نے اس کو بہت کلیئر لکھا تو مجھے خود اپنے عہدے سے، اپنی سیٹ سے دستبردار ہونا پڑے گا، یعنی میری خود کی حکومت خطرے میں پڑ جائے گی۔ دیکھیے اس میں سبق یہ ہے کہ اس دنیا کا نظام اسی طرح چلے گا۔ اگر آپ آئیڈیل نظام کا خواب دیکھ رہے ہیں، آئیڈیل ٹریٹی کا خواب دیکھ رہے ہیں، تو وہ آپ کو ملنے والا نہیں ہے، کیونکہ یہاں لوگ امیڈیٹ گین کی وجہ سے حق کے مقابلے میں باطل کو قبول کرتے ہیں اور ٹروتھ کا گلا گھونٹ دیتے ہیں، اور یہ دنیا میں ہمیشہ ہوتا رہا ہے اور آگے بھی ہوتا رہے گا۔ بہرحال جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ 1978 میں اسرائیل اور فلسطین کے درمیان کیمپ ڈیوڈ ٹریٹی ہوئی۔ اس کے بعد ایسا لگا تھا کہ صورتحال کچھ نارمل ہوگی، لیکن صورتحال نارمل نہیں ہوئی۔ یہی وہ زمانہ ہے
جبکہ 1964 میں PLO فارم کیا، یعنی پیلسٹائن لبریشن آرگنائزیشن. یہ پولیٹیکل اسٹرگل کے حامی تھے. لیکن پھر 1987 میں حماس بھی فارم کر گیا. یہ ریڈیکل ایفرٹ لگانے والے لوگ تھے. ان کا یہ کہنا تھا کہ PLO جو ہے، PLO یعنی پیلسٹائن لبریشن آرگنائزیشن، یہ سافٹ ہے اور ہمیں اس معاملے میں بہت ہی ہارڈ اور ریڈیکل اسٹیپ لینا ہوگا. اور حماس نے پھر 1987 سے ملیٹنٹ ایکٹیویٹی اور آرمڈ اسٹرگل شروع کر دیا. لیکن پیرللی پیسفل اسٹرگل بھی جاری تھا عربوں کی طرف سے اور عرب کے جو وائز لیڈر تھے ان کی طرف سے. یہاں میں عرض کرتا چلوں، حماس کا فارمیشن 1987 میں ہوا، اور میں نے عرض کیا کہ اب یہی زمانہ تھا جب کہ عربوں کے یہاں ایک سیکنڈ تھاٹ پروسیس بھی شروع ہو گیا تھا. ایک زمانہ تو وہ تھا کہ مصر کے صدر جمال عبد الناصر یہ کہا کرتے تھے کہ ہم اسرائیل کو سمندر میں پھینک دیں گے. اسی طرح لیبیا کے کرنل قذافی کہا کرتے تھے کہ ہم اسرائیل کو چھوڑیں گے نہیں. بلکہ ان کے بارے میں ایک اسٹوری یہ نریٹ کی جاتی ہے کہ معمر قذافی نے اپنے ایک دوست کو چائنا بھیجا پیسے لے کر اور کہا کہ جاؤ چائنا سے ایٹم بم خرید کر لاؤ، ہم اس ایٹم بم کے ذریعہ پورے اسرائیل کو تباہ و برباد کر دیں گے. یہ لینگویج تھا عربوں کا. اس سے ایک طرف یہ معلوم آپ کو ہو رہا ہے کہ عربوں کی پالیسی آغاز میں اس سلسلے میں کیا رہی. دوسری طرف انہی واقعات سے ان لوگوں کو بھی جواب مل رہا ہے جو یہ کہتے ہیں کہ عرب کیا کر رہے ہیں. لگاتار عرب ایفرٹ ہی لگا رہے ہیں. اصل سوال یہ نہیں ہے کہ عرب کیا کر رہا ہے، اصل سوال یہ ہے کہ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے. اتنی تباہی اور بربادی کے بعد کیا کرنا چاہیے. 1987 میں حماس کا فارمیشن ہوا، اس نے آرمڈ اسٹرگل شروع کر دیا. لیکن اسی درمیان پیسفل ایفرٹ بھی جاری تھا. 1993 اور 1995 میں فرسٹ اینڈ سیکنڈ اوسلو اکارڈ ہوا. یہ ایک بائی لیٹرل ایگریمنٹ تھا. اس کا بھی مقصد یہ تھا کہ فلسطین میں فلسطینیوں کے لیے سیلف گورنمنٹ کا بندوبست کیا جائے. اور اس ایگریمنٹ کے بعد اسرائیل کے بارے میں کہا جاتا وہ بھی بہت سارے علاقے سے پیچھے ہٹا. لیکن دونوں طرف ریڈیکل اور ایکسٹریمسٹ تھاٹ کے لوگ موجود تھے. ادھر حماس کا کہنا تھا کہ کمپلیٹ پیلسٹائن، اور دوسری طرف اسرائیل میں جو ایکسٹریمسٹ گروپ ہے ان لوگوں کا اس وقت بھی کہنا تھا اور آج بھی کہنا ہے کہ ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے، کیونکہ اگر ہم فلسطینیوں کو موقع دیتے ہیں تو وہ دوبارہ ہمارے اوپر چڑھیں گے، اٹیک کریں گے اور ہمارے ایگزسٹنس کے لیے خطرہ پیدا کریں گے. تو یہ آپ کی پوری ہسٹری ہے پیلسٹائن کی. پھر آپ کو معلوم ہے کہ 2020-21 میں ابراہم اکارڈ پیش کیا گیا جس میں دوبارہ وہی بائی لیٹرل ایگریمنٹ ہوا، اور اس میں بھی یہی بات کی گئی کہ دونوں مل کر یہاں اپنے معاملات کو حل کر لیں. اور جہاں تک یروشلم کا معاملہ ہے وہ تینوں مذہبی گروپ کے لیے ایکسیسیبل رہے. تینوں مذہبی گروپ وہاں پہنچے. دیکھیے اس پوری تاریخ کا جب آپ گہرا مطالعہ کریں گے تو آپ کو یہ جاننے میں ذرہ برابر بھی تاخیر نہیں ہوگی اور آپ کو سمجھنے میں یہ مشکل پیش نہیں آئے گی کہ فلسطین کا مسئلہ اب صرف نیگوسیشن اور پیسی کے ذریعہ ہے. اس کے علاوہ کوئی دوسری صورت نہیں ہے. ابھی میں 2-3 دن پہلے عرب کے فارمر چیف آف انٹیلیجنس کا ایک لیکچر سن رہا تھا. ابھی حالیہ جو ڈیولپمنٹ ہے اسرائیل اور فلسطین کے درمیان اسی کے اوپر وہ اپنی رائے دے رہے تھے. غالباً وہ امریکہ کے کسی یونیورسٹی میں اسپیچ دے رہے تھے. ان کا نام ہے ترکی بن فیصل آل سعود. مجھے ان کی تقریر اور ان کے بیان سے مکمل طور پر اتفاق ہے. انہوں نے کہا کہ میں فلسطینیوں کو یہ رائے دینا چاہوں گا، عربوں کو یہ رائے دوں گا کہ وہ سول ڈس اوبیڈینس کا طریقہ اختیار کرے، وہ نان وائلنس کا طریقہ اختیار کرے، وہی طریقہ جو ہندوستانیوں نے اختیار کیا تھا. اسی سول ڈس اوبیڈینس کے نتیجے میں برٹین کو انڈیا چھوڑنا پڑا تھا اور پھر سوویت امپائر کو بھی اپنے علاقے کو چھوڑنا پڑا تھا. I prefer the other option, civil insurrection and disobedience. It brought down the British Empire in India and the Soviet Empire in Eastern Europe. تو انہوں نے انسسٹ کیا
کہ عربوں کو فلسطینیوں کو نان وائلنس کا طریقہ اختیار کرنا چاہیے. میں اور میرے جیسے جو بھی لوگ دنیا میں موجود ہیں کہیں بھی، وہ اسی بات پر انسسٹ کرتے ہیں کہ اس مسئلے کا حل پیس میں موجود ہے، نان وائلنس میتھڈ میں موجود ہے. جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ مسئلے کا حل وار میں ہے، تو پھر ان کو 77 سال کی جو تاریخ ہے، 1947 سے لے کر 2023 تک کی جو پوری تاریخ ہے، اس کا معائنہ کرنا چاہیے، بے لوگ ہو کر، کسی بھی تعصب اور پریجوڈس کے بغیر، اور سنجیدگی کے ساتھ اس پر غور و فکر کرنا چاہیے. پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر آپ جب غور کریں گے تو خود پیغمبر اسلام نے اس طرح کی صورتحال کے لیے یہی تعلیم پیش کی ہے. پیغمبر اسلام کو بھی اپنے زمانے میں اس طرح کی صورتحال کا بار بار سابقہ پیش آیا، لیکن آپ نے آخری حد تک اس بات کی کوشش کی کہ آپ اپنے مسئلے کا حل امن کے ذریعہ نکالیں، آپ اپنے مسئلے کا حل پیس اور نان وائلنس کے ذریعہ نکالیں. پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے کہ ان اللہ یعطی علی الرفق وما لا یعطی علی العنف، یعنی اللہ نرمی پر وہ چیز دیتا ہے جو وہ سختی پر نہیں دیتا ہے. ان ادر ورڈز، اللہ پیس پر، نان وائلنس کے اوپر وہ چیز دیتا ہے جو وہ وائلنس کے اوپر نہیں دیتا ہے. قرآن و حدیث میں کثرت سے ابنڈنٹلی ایسی تعلیمات موجود ہیں جو ہمیں بتا رہی ہیں کہ ہمیں پیسفل کورس آف ایکشن کو اڈاپٹ کرنا چاہیے. دیکھیں، موجودہ زمانے میں مسلمانوں کی تباہی کا جو سب سے بڑا فیکٹر رہا ہے، وہ فیکٹر یہی ہے کہ بدلے ہوئے حالات میں انہوں نے اپنے آپ کو نہیں بدلا. بدلے ہوئے حالات میں نہ تو انہوں نے اپنے آپ کو بدلا، نہ زمانے کے اعتبار سے جو تیاریاں کرنی تھی، پریپریشن کرنی تھی، وہ کیا. ایسی صورت میں کوئی قوم اگر وار کا کورس آف ایکشن سیٹ کرتی ہے تو پھر اس کا مطلب صرف اور صرف سوسائڈ ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. جدید دور میں بہت ساری کنٹریز ہیں جنہوں نے یہ نمونہ سیٹ کیا ہے کہ نان وائلنس کے ذریعہ اپنے مقاصد کو حاصل کیا جا سکتا ہے. اسی کی ایک مثال انڈیا کی ہے. انڈیا میں فریڈم اسٹرگل جب شروع ہوا تو یہ وائلنٹ فل پیٹرن پر شروع ہوا، لیکن 1919 میں مہاتما گاندھی، مولانا ابوالکلام آزاد انڈین پالیٹکس کے سرفیس پر پہنچتے ہیں اور انہوں نے نان وائلنس میتھڈ کو پروموٹ کرنا شروع کیا، اور پھر یہ موومنٹ بالآخر 1947 پر کلمینیٹ ہوا. یہی معاملہ ساؤتھ افریقہ کا ہے، نیلسن منڈیلا نے یہی کیا. اس طرح کی کئی مثالیں موجود ہیں. پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہمارے پاس نمونے موجود ہیں. پیغمبر اسلام نے جب دیکھا کہ وار کے ذریعہ کوئی حل نہیں نکل رہا ہے تو آپ نے حدیبیہ ٹریٹی کر لیا تاکہ امن کا ماحول قائم ہو جائے. یہ حدیبیہ ٹریٹی ہی تھی جس کے بعد پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ موقع ملا کہ آپ کی تاریخ فتح مکہ تک پہنچے. فتح مکہ کیا تھا؟ فتح مکہ واز اے پیسفل مارچ فرام مدینہ ٹو مکہ. اٹ واز ناٹ اے بیٹل. جب آپ مکہ وکٹری سنتے ہوں گے یا فتح مکہ کا نام سنتے ہوں گے تو آپ یعنی ایک نوجوان کو ایسا لگتا ہوگا کہ کوئی وار ہوئی ہوگی، جنگ ہوئی ہوگی. کوئی جنگ نہیں ہوئی تھی. اٹ واز اے پیسفل مارچ. آپ کے حامی اور سپورٹرز اتنے ہو گئے تھے کہ ان کی تعداد ہی کافی تھی جیت کے لیے. موجودہ زمانے میں بہت سارے لیڈرز نے اسی فارمولے کو استعمال کیا. انہوں نے جنگ کے طریقے کو چھوڑ دیا. دیکھیے، جب آپ 20ویں صدی کی تاریخ کی اسٹڈی کریں گے تو آپ یہ پائیں گے کہ 20ویں صدی میں کئی بڑی بڑی جنگیں ہوئی ہیں. فرسٹ ورلڈ وار، سیکنڈ ورلڈ وار، امریکہ اور ویتنام کی جنگ، اسی طرح ایران عراق کی لڑائی. اس طرح کی کئی لڑائیاں ہوئی ہیں، لیکن تمام لڑائیوں کا انجام بالآخر ناکامی پر ہوا ہے. تمام لڑائیوں کا انجام ناکامی پہ ہوا ہے، اور بے شمار بے گناہ اور معصوم مارے گئے ہیں. اتنے نقصانات ہوئے ہیں جن کو آج تک کمپنسیٹ نہیں کیا جا سکتا. اس کے باوجود کیا اب بھی آپ جنگ کو چاہیں گے؟ فرسٹ ورلڈ وار میں جو تباہی مچی وہ آپ کے سامنے ہے. سیکنڈ ورلڈ وار میں جو تباہی مچی آپ کے سامنے ہے. پھر 20ویں صدی کے سیکنڈ ہاف کی اسٹڈی کیجیے. جتنی لڑائیاں ہوئی، مثال کے طور پر امریکہ اور ویتنام، یہ مور اور لیس 11 سال لڑائی چلی ہے، 1965 سے 1975 تک.
لیکن ایٹ دی اینڈ امریکہ کو بغیر کسی نتیجہ کو حاصل کیے وہاں سے واپس ہونا پڑا۔ اسی طرح دیکھیں سوویت یونین نے افغانستان پر حملہ کیا، وہ مور اور لیس 9 سال تک وہاں رہے، لیکن بغیر کسی فروٹ اور رزلٹ کو حاصل کیے 1988 میں وہاں سے یوں ہی ریٹرن ہو جانا پڑا۔ اسی طرح ایران عراق کے درمیان 10 سال لڑائی چلی، لیکن 1988 میں اس کو بغیر کسی نتیجے کے بند کر دینا پڑا۔ 10 لاکھ صرف ایران اور عراق میں لوگ مارے گئے تھے۔ تو کیا اتنی لڑائیوں کے بعد بھی مسلمانوں کو یہ سمجھ نہیں آئی ہے کہ جنگ کسی معاملے کا فیصلہ نہیں کرتی ہے؟ جدید دور نے آخری طور پر یہ بات ثابت کر دیا ہے کہ جنگ کسی مسئلے کا حل نہیں ہے۔ آپ جنگ سے کسی نتیجے پر نہیں پہنچ سکتے ہیں۔ جنگ کے ذریعے آپ دشمن کو ہلاک کر سکتے ہیں، جنگ کے ذریعے آپ معصوموں کا خون بہا سکتے ہیں، جنگ کے ذریعے آپ سویلین کو غیر انسانی زندگی پر اور غیر انسانی سطح پر جانے کے لیے مجبور کر سکتے ہیں، لیکن جنگ کے ذریعے آپ اپنے مقصد کو حاصل نہیں کر سکتے ہیں۔ جب امریکہ جیسا سپر پاور ویتنام سے اپنے مطلوب نتائج کو حاصل نہ کر سکا، جب سوویت یونین جیسے سپر پاور افغانستان سے اپنے ڈیزائرڈ رزلٹ کو حاصل نہ کر سکے، تو پھر دوسرے ممالک کی کیا حیثیت ہے؟ فلسطین میں ہونے والے واقعات جو 1947 سے 2023 تک جاری ہیں، یہ بتانے کے لیے کافی ہے کہ اب فلسطینیوں کو پیسفل پولیٹیکل اسٹرگل شروع کر دینا چاہیے۔ اور اگر فارمر چیف آف انٹیلیجنس سعودی عرب کے ٹرم کو استعمال کروں تو عربوں کو اور فلسطینیوں کو سول ڈس اوبیڈینس کا طریقہ اختیار کرنا چاہیے اپنے مقاصد کے حصول کے لیے، اپنے پرپس کو اٹین کرنے کے لیے۔ اسی میں خیر ان کی بھی ہے اور اسی میں خیر تمام مسلمانوں کی ہے، اسی میں خیر تمام دنیا کی ہے۔ کوئی بھی لمحہ اور کوئی بھی وقت آخری وقت نہیں ہوتا ہے۔ تباہی کتنی ہی زیادہ کر دی جائے، اگر قوم واقعی زندہ ہے، قوموں کے اندر حوصلہ موجود ہے، تو وہ اپنی تاریخ کو بدل سکتی ہیں۔ اس کی ایک زندہ مثال جاپان کی ہے۔ 1945 میں امریکہ اور اس کی الائیڈ طاقتوں نے مل کر جاپان کی 2 سٹیز ہیروشیما اور ناگاساکی پر تاریخ انسانی کا سب سے زیادہ خطرناک بم یعنی ایٹم بم کو گرا دیا، جس کے نتیجے میں 2 شہر تو کمپلیٹلی کھنڈر میں تبدیل ہو گئے، اس کے علاوہ پورے جاپان پر اس کا امپیکٹ پڑا۔ اس کے ڈیکیڈز بعد تک جاپان میں جو بچے پیدا ہوتے رہے ان پر اس کے برے اثرات اور نگیٹو امپیکٹ دیکھے گئے۔ لیکن دیکھیں جاپان نے کیا کیا۔ جاپان کی تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جاپان اپنے بادشاہ کو خدا کا قائم مقام سمجھتے تھے۔ ان کا یہ یقین تھا کہ جو میرا بادشاہ، میرا کنگ، یہ دراصل انسان کے فیس میں خدا ہے، اینڈ دیر از نو پاور ہو کین ڈیفیٹ آور کنگ، جو ان کا یقین تھا۔ لیکن 1945 میں ایٹم بم کے گرنے کے بعد ان کا یقین پوری طرح شیٹر ہو گیا۔ اس کے بعد بھی اس کے رولر کے پاس یہ آپشن موجود تھا کہ وہ عوام کو ایکسپلوائٹ کرتے، لیکن انہوں نے نہیں کیا۔ جاپان کا کنگ ہیروہیٹو ریڈیو پر آتا ہے اور وہ اعلان کرتا ہے کہ ہم جنگ ہار چکے ہیں، وی ہیو لاسٹ our fight، اب ہم جنگ نہیں کریں گے، وی آر ناٹ گوئنگ ٹو فائٹ اگین، اب ہم ایجوکیشن کے میدان میں کام کریں گے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ صرف 40 سال کے اندر میں جاپان پوری دنیا میں اکنامک سپر پاور بن گیا۔ اکنامک سپر پاور یعنی ان ٹرمز آف اکنومی امریکہ بھی جاپان کے بعد 2nd نمبر پر ہے۔ یہ انہی جاپانیوں نے کیا جن جاپانیوں کے اوپر 1945 میں ایٹم بم گرایا گیا تھا۔ تو یہ تمام نمونے اور مثال اس دنیا میں موجود ہیں، بس ضرورت یہ ہے کہ ہم اس کو جانیں، دیکھیں اور اس کے مطابق اپنی قوم کے لیے لائن آف ایکشن پیش کریں۔ اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ فلسطین کے مسئلے کا حل اب صرف اور صرف نان وائلنس اور نیگوسیشن میں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے میں یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ
اسرائیلیوں اور فلسطینیوں کے درمیان ایسے مضبوط پیسفل لیڈرز کو پیدا کر دیں جو آپس میں بیٹھ کر اس مسئلے کو پیسفل ڈھنگ سے سالو کر لیں تاکہ اب مزید انسانیت کا خون نہ بہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔